توڑ پیش کر دیں. میں کہتا ہوں, اب آپ اس پہ بھی ہنسیں گے کہ ٹھیک ہے اماں ضعیف ہو جائیں, ابا ضعیف ہو جائیں تو مولانا نے تو کہہ دیا گھر سے نکال دو گے. ہم کہیں گے نہیں نکالیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم نے نکالا بھی نہیں. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں, اگر اماں ضعیف ہو جائیں, ابا ضعیف ہو جائیں, اور آپ کی بیوی ماشاءاللہ تندرست, آپ کی بہن تندرست, آپ کی بیٹی تندرست گھر میں موجود ہے, تو اور آپ بھی صحت مند موجود ہیں, تو کیا ابا امی سے اور ابا سے کہو گے کہ امی برتن مانجو, جھاڑو لگاؤ, ابا چلو کھیت جوتو, ابا سے کام لوگے؟ ابا امی ضعیف ہو جائیں تو ان سے کام لوگے؟ ہاں لوگے؟ یہی ضعیف حدیث کا تو ہم بھی کہتے ہیں یہ ضعیف ہو گئے ہیں, ان سے کام مت لو, صحیح حدیثیں موجود ہیں, ان سے کام لو. بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ جیسا سوال جیسی روح ویسے فرشتے, جیسا سوال ویسا جواب. آج آپ نے عقل پہ کوئی بات پیش کی, کل کو وہ عقل توڑی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک عقلی جواب ہے. لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم قائل ہیں حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کیوں اس سے عمل کرنا منع کیا گیا؟ یہ محدثین کا فیصلہ ہے, ہم اہل السنہ والجماعہ کا فیصلہ ہے, صحابہ کا فیصلہ ہے, تابعین کا فیصلہ ہے, ہمارے اسلاف کا فیصلہ ہے. اس لیے ہم حدیث ضعیف کو احکام میں شامل نہیں کرتے. بات ختم ہو گئی. ایک علمی گفتگو ہے, ایک عقلی گفتگو ہے, تو ہر جگہ عقل نہیں چلتی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وشنو برہما یہ ان کا کہنا غلط ہے. اللہ کو اللہ کہو, اللہ کو وشنو نہ کہو, اللہ کو برہما نہ کہو. دیکھو برہما اور اللہ کس کی وہ لنگ پوجا ہو رہی ہے اس کی آج کل. بم بم بولے ٹی وی پہ میں پرسوں دیکھ رہا تھا, وہ کوئی برف کی بنی, عجیب قوم ہے یار, زذیل قوم ہے, اتنی ملچ اور گندی قوم, اعوذ باللہ, کہ جہاں کہیں بھی استغفر اللہ شرمگاہ بھی پوجنے لگے. یہ شرمگاہ ہی تو ہے, یہ بھولے کی لنگ ہے, اتنی موٹی اتنی تگڑی, یہ ان کے اعوذ باللہ, یعنی میں نہیں کچھ کہہ سکتا, آپ میں زبان کو. تو آپ ہمارے اللہ کو ان ذلیلوں کا نام دیں. اللہ نے تو منع فرمایا ہے کسی کو برا نہ کو. ہم نہیں کہتے بھائی لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جو لوگ پکارتے ہیں ان کو برا نہ کو, ہم نہیں کہتے. لیکن ہم یہ بھی تو نہیں کہتے کہ تم اللہ کو جو ہے وشنو کہو, برہما کہو, بدھ کہو, یہ کہو وہ کہو. استغفر اللہ وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. فدعوہ بہا, اللہ کا حکم ہے انہی ناموں سے اللہ کو پکارو, یاد کرو. تمہیں اللہ کہتے ہوئے اتنی شرم آ رہی ہے, اس کو وشنو کیوں کہتے ہو؟ تم وشنو کہو گے, تم برہما کہو گے, وہ سمجھے گا یہ تو ہمارے معبود کی بات کر رہا ہے. تو پھر ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اس میں بات جب اللہ کی آئے گی کہ اللہ ایک ہے, وشنو انیک ہے, برہما انیک ہے, فلانا انیک ہے کہ نہیں, تم اللہ کو رام رحیم ایک ہی کر دو, غلط بات ہے. یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ڈاکٹر صاحب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اور ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے جو لا علمی کی دلیل ہو. دوسری یہ کہ ان کو اس میں مطالعہ کرنا چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, آمین. برطانیہ سے ایک بہن نے آپ کو سلام لکھا ہے ای میل کے ذریعے, آپ کے لیے دعائیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ذاکر نائک کی تحریک سے ہم برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بائبل داخل ہو چکی ہے, ہمارے بچوں کو بائبل کی آیات تک حفظ ہونے لگی ہیں. کیا آپ اس بارے میں کچھ نصیحت فرمائیں گے؟ دیکھیے, میں نے ابھی بتلایا, ابھی میں نے ایک بات کہی ہے, آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہوگا تو آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی کہ تبلیغ اور دعوت کا جو منہج ہے وہ متعین ہے. منہج یعنی وے, راستہ, طریق. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر مشرکین مکہ کو, نجران کے عیسائیوں کو, مدینے کی یہودیوں کو تبلیغ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ آج ہم ایک تنہا بڑے مبلغ بنے پھر رہے ہیں. مبلغ اول, معلم اول ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب بھی مشرکین آ رہے ہیں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سمجھا رہے ہیں. عیسائی یا کرسچن آ رہے ہیں, ان کو قرآن پڑھ رہے ہیں, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہمارے نبی یہودیوں کو آیتیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں, یہ کرو, اس طرح سے کرو.
اب ان کا زبور، ان کا بائبل اور ان کا انجیل، ان کا فلاں تم ہمیشہ کرٹیسائز کرو گے تو ایک منفی رجحان پیدا ہوگا، پھر وہ مقابلاتی رجحان پیدا ہوگا، پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں وہ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ موقع محل سے کبھی کوئی چیز بطور استدلال ایک دو باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا بائبل کے حوالے سے آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو کہ جناب علی بائبل ہی پڑھا کر کے ان کو کہو مسلمان بنائیں تو وہ بائبل والا مسلمان ہوگا۔ وہ جناب علی وہ احمد پنڈت ایک پیدا ہوا ہے وہاں حیدرآباد میں، اس کی میں کیسٹ سن رہا تھا، وہ ایک کسی کو مہاراج کو بلا کر کے تقریر کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے احمد پنڈت صاحب، اور وہ بیٹھا ہوا پورا 3 گھنٹے کی کیسٹ میں نے بیٹھ کے سنی وہ، اور یہ حضرت تقریر کر رہے ہیں اس کو بٹھا کر کے، کہہ رہے ہیں کہ میں ویدک مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہوں؟ ویدک مسلمان ہوں، یعنی میں نے قرآن سے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، میں نے وید سے اسلام کو سمجھا ہے، واللہ بتلا رہا۔ اچھا ویدک مسلمان ہوں، میں نے وید کی فلاں سے یہ سمجھ لیا، وید کے فلاں سے اسے سمجھ لیا، وید سے فلاں سمجھ لیا، وید سے فلاں، ٹھیک ہے۔ پوری 2.5-3 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا، ہنستا ہوا، وہ نوٹ بھی کرتا تھا ان کی باتوں کو۔ 2 منٹ یا 3 اس نے بات کری ہے، زیادہ نہیں کری ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے یہ بتایا گیا تھا 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، لیکن احمد صاحب نے ہم کو اتنے دیر تک بٹھایا، وعدہ خلافی کری۔ ہم مشغول آدمی ہیں، ہم اتنے فری آدمی نہیں ہیں کہ اپنا ٹائم دے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وید سے اسلام کو سمجھا اس لیے آپ مسلمان ہو گئے۔ ہم نے وید سے اسلام کو نہیں سمجھا، ہم اپنے حساب سے وید کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام لانے کی؟ اس میں اسلام نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے مزاج سے وید کو سمجھا۔ آپ نے تو یہ سمجھ کی بات ہے، آپ نے سمجھا آپ ہو گئے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم ہیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، آپ اپنی جگہ۔ صحیح بات اس نے کہی، فش دانت پھیلا کے منہ پھیلا کے رہ گئے، کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہی بات قرآن کی ہوتی، قرآن پڑھ کر کے آپ اس کو سناتے، قرآن سے دعوت دیتے، تو وہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اس کا مخالفت کرتے ہیں، کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ آج اگر ویدک مسلمان احمد پنڈت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، کل بائبلی مسلمان سمجھ جائے تو توریتی مسلمان آ جائیں گے۔ اگر یہی باتیں آ گئیں کہ توریت پڑھ کر کے اسلام نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر فاروق اعظم توریت لے کر کے آئے اور اللہ کے نبی کو دکھایا اور پڑھنے لگے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ غصہ ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہوا، اور آپ نے کہا امتحوکون انتم، کیا تم یہود و نصارہ کی طرح اسی طرح سے جو ہے رہو گے؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرو۔ اب اس کے اندر ہدایت نہیں، کیونکہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الاتباع، موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، انہیں بھی ہمارے پیچھے چلنا پڑے گا، انہیں بھی ہماری اطاعت کرنا۔ یہ ہے اصل معیار، یہ ہے منہج دعوت کا۔ قرآن و سنت پڑھ کر کے آپ کافروں کو دعوت دیں، قرآن پڑھ کر کے بتلائیں، نہ کہ آپ بائبل اور توریت اور زبور لے کر کے ہاتھوں میں اور لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں بائبلی اور توریتی مسلمان بنائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ Brother Sultan, what time is Salah here? Aisha? Sorry? This is Al-Ruba. So we have 15-20 minutes more, or we can continue till 9. نہیں بھائی، آپ نے کیا سمجھا ہوا تھا؟ ہم بھی انسان ہیں، جمعے کے خطبے سے 10 بجے سے جاگ رہے ہیں۔ اللہ آپ نے جمعے کا خطبہ ٹھیک ہے، بہرحال اختصار سے کام لیتے ہوئے سے میں کام لے رہا ہوں، لیکن آپ سوال اتنا لمبا ہوتا تو براہ کرم جیسے ہی نام سنے تو ریئیکشن ہونا چاہیے، اور بھاگ کر آپ آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انعام نکلتا ہے 0502195613۔ عمیر نام ہے، اچھا اچھا۔ انس صاحب کون ہیں؟ آپ ہیں انس صاحب؟ جی انس صاحب آپ ہیں، پہلی مرتبہ تشریف لائیں؟ اچھا ماشاءاللہ، بہرحال مبارک ہو۔ انعام لے کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ عبدالعزیز 0504745776۔ شیخ منصور صاحب تشریف لائیے تاکہ آپ بھی شریک ہو جائیں اس کار خیر میں۔ عبدالعزیز صاحب غالباً نہیں ہیں۔ عبدالعزیز ماشاءاللہ، کیسے اٹھاؤ گے اتنا بڑا واٹر کولر؟ آپ کے والد کہاں ہیں؟ آپ کے 2 بھائی۔ اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی۔ تاریخی کام ہو رہا ہے پروگرام سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ
یہ پروگرام کرواتا یہاں ہے. سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا یہاں سے بتائیے. یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل میں کرنا آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے. سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو